أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله المولى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کل میں گزارش کر چکا ہوں کہ سورہ البقرہ میں کئی حصے ہیں. پہلا حصہ اس کی تمہید اور مقدمہ ہے جو آیت نمبر 1 سے 39 تک. دوسرا حصہ آیت نمبر 40 سے لے کر اور آیت نمبر 122 تک. یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، ان کے جرائم کی فہرست ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ تم نے اللہ سے جو وعدے کیے تھے وہ توڑ دیے، اور اس کے نتیجے میں جو مقام بلند تمہیں نصیب تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے، وہ معزول تم ہو چکے ہو. تو فرمایا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری وہ نعمت، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، تمہیں قائد بنایا، امام بنایا، اور تمہاری ڈیوٹی یہ لگائی کہ تم نے دین کا علم بردار رہنا ہے، دین کا پیغام بر بننا ہے، دین کو پہنچانے والا بننا ہے، اس پر قائم رہنا ہے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن کے آنے سے کہ جس دن کام نہ آئے گا کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے، ولا يقبل منها شفاعہ، اور کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے لیے کوئی شفاعت اس سے قبول نہیں کی جائے گی، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، نہ کوئی کسی کے لیے کوئی فدیہ دے سکے گا، بدلہ دے سکے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یعنی قیامت کا دن جب ہر انسان خود اپنے کیے کا ذمہ دار بھی ہوگا اور اس کے لیے جواب دہ بھی ہوگا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کے آل فرعون سے. یسومونکم، جو تمہیں چکھاتے تھے، سوء العذاب، بہت برا عذاب. یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. وفی ذلک بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. فرعون کو نجومیوں نے، جادوگروں نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے اقتدار کے لیے خطرناک ہے، جس کے نتیجے میں تمہارا اقتدار وہ سرنگوں ہو جائے گا. تو اس نے یہ فرمان جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. پھر اسے لوگوں نے سمجھایا کہ اگر تم نے اس طرح سارے کے سارے اسرائیلی بچے قتل کرا دیے تو غلام کون بنے گا. تو پھر اس نے نجومیوں سے مشورہ کیا، تو پھر یہ فیصلہ کیا کہ 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کیا جائے گا اور اگلے سال پیدا ہونے والے بچوں کو زندہ رہنے دیا جائے گا. تو جس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے، یہ حضرت موسیٰ سے بڑے ہیں، تو اس سال پیغمبر نے چھوٹ دے رکھی، فرعون نے چھوٹ دے رکھی تھی. تو وہ تو بلا خوف و خطر یعنی ان کی پیدائش ہو گئی اور وہ پلتے بڑھتے رہے. اگلے سال جس سال حضرت موسیٰ کی پیدائش کی باری تھی تو فرعون نے یہ ڈکری اور یہ قانون دے دیا تھا یہ کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. لیکن پھر آگے اس کی پوری سرگزشت آئے گی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی اس
شر سے بچایا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم وإذ فرقنا بکم البحر فانجیناکم، اور یاد کرو جب ہم نے پھاڑ دیا سمندر کو تمہاری وجہ سے، فانجیناکم، اور تمہیں نجات دی، واغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو غرق کر دیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے سارا تماشا، تمہاری آنکھوں کے سامنے تم فرعون کو غرق ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40، اس کی بھی تفصیل آگے آئے گی۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، موسیٰ کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اسے شریعت دیں، اسے دین کے رموز سکھائیں، اسے اپنا قرب بخشیں۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تو اس کی غیر موجودگی میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس کی بھی تفصیل آگے آئے گی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، ہم نے تمہیں پھر معاف کر دیا، من بعد ذلك، اتنی بڑی حرکت کرنے کے باوجود، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے اور تمیز کرنے والی چیز، یعنی فرقان کے سوٹی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب یہ فرقان کتاب کی تفسیر بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کتاب جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی، اور الگ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اور ان کے ذریعے ایسی حکمت اس قوم کو دینا کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا، یاد کرو جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم، اے قوم تم ظلم کا ارتکاب کر چکے ہو اپنی جانوں پر جب تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، فتوبوا، پلٹ آؤ اپنے پروردگار کی طرف، پیدا کرنے والے کی طرف، باری پیدا کرنے والا، فاقتلوا انفسکم، اور قتل کر دو اپنی جانوں کو، ایک دوسرے کو قتل کر دو۔ اس سے مراد وہ لوگ جنہوں نے اس کام پر اکسایا تھا وہ آئیڈینٹیفائیڈ ہیں، وہ معلوم ہیں، انہیں قتل کر دو، اس لیے کہ انہوں نے قوم کو غلط راستے پہ لگایا تھا۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یعنی شرک اور ارتداد کی سزا اس دور میں بھی وہ موت تھی، کہ جو ایک دفعہ ایمان لے آئے اور ایمان چھوڑ کر پھر شرک اختیار کر لے تو صریحاً کفر اختیار کر لے تو اس کی سزا موت ہے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ کو کہا گیا، نے اپنی قوم سے کہا کہ ان لوگوں کو سزائے موت دے دو جنہوں نے صریحاً یہ کام کیا تھا۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں بہتر طریقہ ہے تمہارے لیے، فتاب علیکم، پھر وہ تم پر متوجہ ہوا، انہ، یا وہ تم پر متوجہ ہوگا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، پلٹنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہم تم پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ تم اللہ کی بات کرتے رہتے ہو، فرشتوں کی بات کرتے رہتے ہو، جبرائیل کو یا وحی لانے کی، تو ہم نے نہ وحی لانے کو دیکھا ہے، نہ فرشتے کو دیکھا ہے، نہ اللہ کو دیکھا ہے، کیسے تم پر ایمان لیں؟ اس لیے جب تک ہم اللہ کو واضح طور پر نہ دیکھ لیں تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں پکڑ لیا ایک بجلی کے کڑکے نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور سب کچھ تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہی تدبیر اختیار کی کہ حضرت موسیٰ کے لیے جو کی تھی کہ میں اپنی تجلی پہاڑ پہ کرتا ہوں، اگر
یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو ورنہ نہیں۔ تو جب قوم موسیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پہ اپنی تجلی کی تو اس کے اندر جو کڑک تھی اور اس کے اندر جو دھماکہ تھا، اس کے نتیجے میں یہ سارے کے سارے مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ یہ تو نادان تھے اور اپنی نادانی میں انہوں نے تجھ سے ایک ایسا سوال کر لیا جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب میں واپس جا کر اپنی قوم کو کیا کہوں گا؟ یہ تو میری قوم کے نمائندے تھے، یہ سارے کے سارے یہاں مر گئے، تو میری قوم تو پھر ایک نئی آزمائش میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، تو پھر ہم نے تم کو دوبارہ جی اٹھایا تمہاری موت کے بعد۔ ایک اس کی تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ یہ مرے نہیں تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھے کہ یہ مر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ٹھیک کر دیا۔ لیکن چونکہ یہ لفظ موت ہے تو موت بھی ہو سکتی ہے، بے ہوشی بھی ہو سکتی ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر سایہ کر دیا ایک بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ چونکہ یہ صحرا میں تھے اور صحرا میں دھوپ سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام اس لیے یہ کر دیا، ان کے پاس نہ خیمے تھے نہ گھر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک مستقل بادل وہ بھیج دیا جو انہیں دھوپ کی تمازت سے بچاتا تھا، ان پر مستقل سائے کیا رہتا تھا، اور ان پر من اور سلوہ اتارا۔ من کہتے ہیں بالکل شبنم جس طرح رات کو گرتی ہے نا، تو اسی طرح کچھ سفید قطرے وہ آسمان سے گرتے تھے، اور جہاں گرتے تھے وہاں جم جاتے تھے، بالکل یہ جو مکئی کے دانے کی طرح، پھر یہ انہیں سمیٹ لیتے تھے، ان کا آٹا بنا کر اسے روٹی بنا لیتے تھے۔ اور سلوہ چھوٹے چھوٹے بٹیر نما پرندے، وہ اتنے وافر مقدار میں تھے کہ انہیں شکار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، پکڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی، وہ ان کے کندھوں پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو بندہ کیا کھاتا ہے؟ اناج کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دی، سایہ بھی فراہم کر دیا اور کھانے پینے کی چیزیں بھی دے دی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی اس کے باوجود انہوں نے ناشکری کی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور پھر وہاں جو چیز تمہیں چاہیے وہ کھاتے رہو، رغداً وافر مقدار میں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب دروازے سے داخل ہو تو عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، اتراتے ہوئے داخل نہ ہونا۔ سجدے کی حالت میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے عاجزی سے، فرودنی سے داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم مزید عطا کریں گے احسان کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، لیکن جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے اس قول کو بدل دیا اور کچھ اور کہنا شروع کر دیا۔ ان سے کہا گیا تھا حِطَّةٌ، کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ حِطَّةٌ کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ انہوں نے حِنطَةٌ کہنا شروع کر دیا، ہمیں گندم چاہیے، یا حَبَّةٌ کہنا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا اس کو بدل دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ظالموں پر اللہ نے آسمان سے عذاب نازل کیا۔ احادیث میں آتا ہے ان پر طاعون کی بیماری آ گئی
اور اسے ایک بیماری سے 70,000 یہودی مارے گئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ پانی مانگا، پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی سے اس پتھر کو مارو، اس چٹان کو مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اور ہر گروہ نے اپنے پانی کے گھاٹ کو پہچان لیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور آپس میں ان کی اتنی ضدی تھی کہ ایک دوسرے کو قریب بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو پھر ہر قبیلے کے لیے الگ پانی کا گھاٹ، ایک قبیلہ دوسرے کو اپنے گھاٹ کے قریب بھی نہیں آنے دیتا تھا، اتنے شرارتی لوگ تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے ان کے لیے جاری کر دیے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، تو 12 بیٹوں سے 12 قبیلے، تو جیسے یہ آگے بڑھتے گئے ان کے درمیان یہ جو عصبیت ہوتی ہے نا ہر قبیلے کی، حالانکہ ایک باپ کی اولاد، ایک دادا کی اولاد، لیکن آپس میں پھر ایک دوسرے کو پانی بھی نہیں پینے دیتے، پانی پلانے کی برابردار نہیں تھے۔ کلوا واشربوا من رزق، اچھا دیکھیں اللہ کی رحمت ان پر کہ ان کو کیا کیا فراہم کر رہا ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچانے والے نہ بنو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تو صبر نہیں کرنے والے ایک کھانے پر۔ اب یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل کو یاد دلائی جا رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں کو، دیکھو تم نے یہ کیا تھا، دیکھو تم نے یہ کیا تھا، تو دیکھو تم نے من و سلوہ کا انکار کر دیا، کہا ہم ایک کھانے پر صبر کرنے والے نہیں ہیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اور خود کام بھی کچھ نہیں کرنا، ایک کھانے پر صبر بھی نہیں کرنا اور اپنے ہاتھ اور پاؤں ہلانے بھی نہیں، خود کام بھی نہیں کرنا، تو کیا کہتے ہیں فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ وہ زمین سے ہمارے لیے اگائے جو زمین کی رویدگی ہے اس سے اگائے، مِن بَقْلِهَا، اس کی ساگ یا ترکاری یا سبزی، وَقِثَّائِهَا، ککڑی، وَفُومِهَا، گیہوں یا اناج، وَعَدَسِهَا، مسور، وَبَصَلِهَا، اور پیاز۔ تو جو عام خضراء ہوتی ہے نا، سبزیاں اور اناج، تو یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، تو کہا موسیٰ نے کیا تم بدلتے ہو اس چیز کو جو بہتر ہے اس چیز سے جو کہ کم تر ہے؟ لوگ تو گوشت کھانے کو ترستے ہیں، تم کہتے ہو پیاز چاہیے، مسور چاہیے۔ اہبطوا مصرا، یہ سامنے شہر ہے اس میں چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تو تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم مانگتے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، لیکن ان پر ڈال دی گئی تھی ذلت اور محتاجی، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ پھرے اللہ کا غضب لے کر۔ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور انہوں نے قتل کیا انبیاء کو بغیر حق کے۔ ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ حد سے گزرنے والے تھے۔ تو انہوں نے وہ شہر میں جانا بھی گوارا نہ کیا، شہر میں جانے کے لیے انہیں جہاد کرنا پڑنا تھا، تو جہاد پہ یہ راضی نہیں تھے۔ آگے آتا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب شہر فتح ہو جائے پھر ہمیں بلانے نہ، پھر ہم ادھم مچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اللہ نے ان پر ذلت اور محتاجی تھونک دی۔
ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اچھا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ایمان جو جنت ہے یہود کے لیے، ہم نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کی اولاد ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ غلط فہمی دور کر رہا ہے کہ نہیں، جنت تمہارے لیے نہیں ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی تھے یا جو نصرانی تھے یا جو سائبین تھے یعنی ستارہ پرست، ان میں سے جو بھی ایمان لائے گا، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. جنت کا کوئی ایک ٹھیکیدار نہیں ہے، جنت تو عمل کرنے والے کے لیے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوگا. ویسے آج کل کے دور میں یہ چیز جو ہے نا اپنے آپ پر جی بالکل، یہ ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہاں، ہم جو مرضی کریں ہم جنت ہماری. یہ ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے. آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ جگہ جگہ وہ عکس جو اس وقت بنی اسرائیل کا تھا، جو حرکتیں وہ کرتے تھے، وہ ساری کی ساری نظر آتی ہیں. اور یہ اسی طرح ہے، اور یہ اسی لیے کہ ہم باز آ جائیں، وہ حرکتیں نہ کریں، ورنہ انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہونا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے ایک وعدہ، عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہیں طور کے دامن میں، کوہ طور کے دامن میں لے جا کر، جب کوہ طور تمہارے سروں کے اوپر تھا، تم سے وعدہ لیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے کہا کہ پکڑو جو چیزیں ہم تمہیں دے رہے ہیں، انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، ڈرو. یعنی جو منشور تمہیں ہمیں دے رہے ہیں، جو کمانڈمنٹس ہم تمہیں دے رہے ہیں، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں تمہیں دے رہے ہیں، اسے مضبوطی سے تھام کے رکھو اور اسے یاد رکھو، اس پر عمل کرو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن تم پھر گئے اس کے بعد، تم نے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنی شروع کر دی. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تباہ ہو گئے تھے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور ہم جانتے ہیں یقیناً، اور تم خوب جانتے ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی. بنی اسرائیل میں ایک بستی تھی جو دریا کے کنارے آباد تھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ہفتے کے 6 دن اپنا روزگار کرو، اور 7واں دن جو ہفتے کا سنیچر کا دن ہے، اس دن تم نے روزگار نہیں کرنا، اس دن کو تم نے عبادت کے لیے مخصوص کرنا ہے، جس طرح ہمارے یہاں جمعہ کا دن ہے. اور اس دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی. لیکن انہوں نے وہ 6 دن تو کرتے ہی تھے، مچھلیاں پکڑتے ہی تھے، 7ویں دن کے لیے بھی انہوں نے اللہ کے اس حکم کو نہیں مانا، اس کے مختلف ہیلے بہانے بھی بنا دیے. تو فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا ان سے کہ ہو جاؤ بندر اور ذلت کے ساتھ. تو ان کو اس پوری کی پوری بستی کو جو نافرمانوں والی تھی، اللہ تعالیٰ نے بندروں میں تبدیل کر دیا. 3 دن تک یہ اسی حالت میں زندہ رہے اور پھر اسی حالت میں ان کی موت آ گئی. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے اس بستی والوں کو بنایا عبرت، پہلے والوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا،
تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ سے کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو حضرت موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مذاق کرنا، ٹھٹے کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، بڑے سنجیدہ مقام پر فائز ہوں، میں تو وہی بات کروں گا جو اللہ نے مجھے حکم دیا۔ قالوا ادع لنا ربک، تو انہوں نے کہا اچھا اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا ما ہی، کہ ہمیں بتائیں کہ کس قسم کی گائے وہ ہم سے ذبح کرانا چاہتا ہے۔ اب یہ بھی ان کے اندر ایک بیماری تھی، ٹوہ لگانا، تجسس کرنا۔ صاف حکم تھا گائے ذبح کرو، کوئی گائے پکڑتے ذبح کرتے، اللہ کا حکم پورا ہو جاتا، لیکن انویسٹیگیشن شروع کر دی انہوں نے۔ اللہ سے پوچھو اللہ کس قسم کی گائے جو ہے وہ ذبح کروانا چاہتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں بھی بعض اوقات شروع ہو جاتا ہے، ہم ٹو میں لگ جاتے ہیں، اس کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، اس کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے۔ قال انہو یقول، تو حضرت موسیٰ نے کہا وہ اللہ کہتا ہے انہا بقرۃ لا فاضد ولا بکر عوان بین ذالک، وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ ہی بالکل بچیا ہو، بلکہ درمیانی ہو، عوان بین ذالک اس کے درمیان کی ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، تو جلدی سے عمل کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا، کہاں مانتے ہیں، کہاں اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا ما لونها، اس کا رنگ کیسا ہے۔ قال انہو یقول، تو حضرت موسیٰ نے کہا وہ اللہ کہتا ہے انہا بقرۃ صفراء، وہ زرد رنگ کی گائے ہے، فاقع لونها، اس کا رنگ بہت شوخ ہے، اٹریکٹیو ہے، گلیٹرنگ، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بڑا بھلا لگتی ہے، خوش کرتی ہے۔ ہاں جی۔ قالوا ادع لنا ربک، ابھی بھی وہ ماننے والے کہاں تھے، کہتے ہیں اپنے رب سے پوچھو، یبین لنا ما ہی، کہ اور کوئی تفصیل اس کی بیان کرے، ان البقرہ تشابہ علینا، اب ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ کس قسم کی گائے اللہ کو مطلوب ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا لیں گے۔ قال انه یقول، حضرت موسیٰ نے کہا وہ اللہ کہتا ہے انہا بقرہ، کہ وہ گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، جو نہ محنت کرتی ہے اور زمین جوتتی ہے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی پانی کا رہٹ چلاتی ہے۔ گائے سے دو ہی کام لیتے ہیں گائے بیل سے، یا تو ہل چلاتے ہیں اس کے ذریعے، زمین کو ہموار کرتے ہیں، یا کنویں پر رہٹ پر باندھ کر اس کے ذریعے پانی نکالتے ہیں، تو یہ دونوں کام اس نے نہ کیے ہوں۔ مسلمۃ، بے عیب ہو، لا شیۃ، کوئی اس میں عیب اور کوئی اس میں نقص نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو انہوں نے کہا اب ہم حق پر پہنچ گئے، اب ہمیں معلوم ہو گیا کون سی گائے۔ تو اصل میں یہ بنی اسرائیل جو تھے نا، یہ مصری قوم سے متاثر تھے۔ مصری جو قوم تھی نا قبطیوں کی، یا اس وقت کی جو مصری تھے وہ گائے پرست تھے، تو ان سے ان کے اندر بھی یہ جراثیم آ گئے تھے، تو وہ جراثیم ختم کرنے کے لیے اور گائے پرستی کی یہ اثرات ان سے نکالنے کے لیے یہ ساری ایکسرسائز کروائی گئی۔ فذبحوها، قالوا الآن جئت بالحق، تو انہوں نے کہا اب ہم حق پر پہنچ گئے۔ فذبحوها، پھر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ وما كادوا يفعلون، حالانکہ ایسا کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے، حجتیں اتنی نکال رہے تھے کہ ایسا مشکل تھا ان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی چھوڑا اس وقت تک نہیں جب تک کہ پن پوائنٹڈلی ان کو بتا نہ دیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے قتل کیا، نفساً، ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور پھر ایک دوسرے پر اس کو دھرنے لگ گئے، ایک دوسرے پر اس کو تھوپنے لگ گئے، ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگ گئے، اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیا۔
واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالنے والا تھا جو کچھ تم چھپاتے ہو، ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فقلنا اضربوه ببعضها، تو ہم نے کہا کہ اس کا عموماً ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو گائے ابھی انہوں نے ذبح کی تھی نا، تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ اسی گائے کا ایک حصہ انہیں مارو، اس لاش کو، تو اس کے نتیجے میں اس کو زندہ کر دیا۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے ایک استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ بنی اسرائیل کی یہ گائے اللہ نے کیوں ذبح کروائی؟ اس لیے کہ ان میں شرک کے جراثیم تھے، اس کو پوجتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے شرک کے جراثیم ختم کرنے کے لیے یہ گائے ذبح کرائی۔ تو اب اگر ذبح شدہ گائے کے ٹکڑے سے کسی مردے کو زندہ کر دیں تو وہ جراثیم زیادہ پکے ہوں گے یا ختم ہوں گے؟ ان کے دل میں تو اور پیدا ہوگا کہ واقعی وہ کوئی بڑی چیز تھی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں لفظ نفس استعمال ہوا ہے، اس قتلتم نفسا، نفس جو ہے یہ مؤنث ہے، لفظ نفس جو ہے یہ مؤنث ہے۔ تو انہوں نے جس مقتول کو قتل کیا، جس شخص کو قتل کیا وہ مرد تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے نفس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فَقُلْنَا ضُرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یعنی اس کے اپنے جسم کا کوئی حصہ اس کے دوسرے جسم کی دوسری جگہ پر مار دو، یعنی وہ لاش پڑی ہوئی ہے نا، اس لاش کا ہاتھ لے کر اس کے اپنے جسم پر مار دو تو کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ نے معجزہ دکھانا تھا نا، فَقُلْنَا ضُرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کو اسی کے جسم کے ایک حصے سے ٹچ کر کے کھڑا کر دو اسے، تو وہی ہوا کہ وہ کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے بتا دیا کہ یہ میرے قاتل ہے، اور پھر اس کے بعد مر گیا۔ كذلك يحيي الله الموتى، اس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ اب اس کو اللہ اپنی طرف وہ کر رہا ہے، منسوب کر رہا ہے کہ یہ میں نے کیا، ٹھیک ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں دکھاتا ہے اپنی آیات نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَتَّعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل کرو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذلك، اس کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، جیسے کہ پتھر، او اشد قسوہ، یہ اس سے بھی زیادہ پتھر سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور حجارہ پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ جب وہ ٹوٹتے ہیں تو ایسے پتھر بھی ہیں جب وہ ٹوٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے لڑک جاتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ گویا تم پتھروں سے زیادہ سخت دل ہو گئے، پتھروں سے پانی نکل آتا ہے، پتھروں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، پتھر اللہ کے خوف سے لڑک پڑتے ہیں۔ افتتبعون ان یؤمنوا لکم، اور کیا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے تم پر؟ یا مومن اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان تم ان یہود کے بارے میں یہ سوچتے ہو، یہ امید لگائے بیٹھے ہو کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْكُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے۔ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، پھر اس کو بدل دیتا ہے سمجھنے کے بعد، یعنی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ یہود اچھی طرح جانتے ہیں یہ پیغمبر ہے،
اور ان کے کلام کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن ضد میں، ہٹ درمی میں اس کو بدل دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے کر رہے ہیں۔ تو ایک شخص ہے وہ اگنورنس میں اور جہالت میں کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی نوعیت اور ہوتی ہے۔ ایک شخص کو نہیں پتہ اور وہ جرم کر رہا ہے تو اس کی نوعیت اور ہے، لیکن ایک شخص خوب جان بوجھ رہا ہے کہ یہ میں غلط کام کر رہا ہوں لیکن پھر بھی کرتا ہے تو یہ بغاوت ہے، یہ پھر سرکشی ہے۔ تو یہ یہود یہ سرکش ہیں، یہ باغی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تخلیے میں تنہائی میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں کہ تم سابقہ آسمانی کتابوں کی وہ باتیں ان کو کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول رکھی ہیں۔ یعنی ان میں سے کوئی آ کے کہتے ہیں ہاں ہمارے سابقہ آسمانی کتابوں میں پیغمبر کی یہ نشانیاں ہیں، یا ہمارے سابقہ آسمانی کتابوں میں یہ اور یہ باتیں ہیں۔ تو جب محفل میں کوئی یہودی یا کوئی منافق یہ بات کرتا تھا تو جب علیحدہ ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو ڈانٹتے تھے کہ جو تمہیں اللہ نے بتا دیا ہے، جو تم پر اللہ نے واضح کر دیا ہے، وہ ان پر کیوں کھولتے ہو، انہیں کیوں بتاتے ہو؟ لِيُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ کل یہ تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف حجت پیش کر سکیں۔ اب دیکھیں کتنی ڈھٹائی، یہ یقین ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہود کو یہ یقین ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ جب ہم پیش ہوں گے تو ہم کہیں گے یہ تو امیین ہے، انہیں کیا پتہ تھا دین کا، دین کا تو ہمیں پتہ تھا۔ اب اگر ہماری باتیں انہیں پتہ چل جائیں اور یہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمارے منہ پر ہمیں حجت دینی شروع کر دیں تو پھر تو ہمارے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ تو ایک دوسرے کو ڈانٹتے تھے کہ تورات کی باتیں انہیں کیوں بتاتے ہو، یعنی یہ یقین ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ یقین ہے کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ضد اتنی، ہٹ درمی اتنی اور ہیلا بہانہ اتنا کہ یہ بھی یقین ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دیں دو رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بھی، میں پتہ نہیں شاید موضوع سے ہٹ جائے، لیکن یہ چیزیں ہمارے ہاں بھی ہیلا، جسے ہم کہتے ہیں نا بہانہ، کہ اللہ کو ہم کسی طریقے سے وہ کر سکتے ہیں۔ میں ایک صاحب کو سن رہا تھا، یہ میں خود سنی ہوئی بات بتا رہا ہوں، کہ ایک شخص پر اگر زکوٰۃ فرض ہے 10 روپے، یہ بالکل یہود والا کام ہے، تو وہ یہ کرے کہ کسی ایک فقیر کو 1 روپیہ دے دے اور پھر اس فقیر کو قائل کرے کہ یہ اسے واپس ہبہ کر دے، تو 1 روپیہ اس کی زکوٰۃ ان 10 میں سے چلی گئی اور اس نے واپس ہبہ کر دیا سے، یہ وہی روپیہ اسے دوبارہ دے دے تو اس کی 2 روپیہ زکوٰۃ چلی گئی، وہ اسے پھر واپس کر دے اور پھر یہ دوبارہ اسے دے دے، تو اس طرح یہ لین دین کرتے ہوئے 10 دفعہ اسے دے گا، تو ایکچولی تو 1 روپیہ دے گا لیکن اس کی 10 روپے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دینا تو کیا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ کرتے تھے۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کیا یہ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو یہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنهم امیون، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، کتاب کا ایک نقطہ بھی انہیں نہیں معلوم، الا امانی، صرف ان کی آرزویں ہیں، وانہم الا یظنون، اور یہ صرف خیالات کا اور ظن کا اور تخمین کا پیچھا کرتے ہیں۔ فویل للذین یکتمون الکتاب بایدیہم، بس ان کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے ہیں
ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، لکھتے اپنے ہاتھ سے اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کو بیچیں تھوڑا سا مول لے کر، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ان کے لیے برائی ہو جو اس بنیاد پر جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت اور خرابی ہے اس پر جو انہوں نے کمایا، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، یعنی اگر ہمیں اللہ نے آگ میں بھیجا بھی تو چند دن کے لیے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، تو کیا تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد باندھ لیا؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ اپنے عہد کو پورا یعنی اس کے خلاف نہ کر سکے، یعنی اللہ نے کوئی تمہیں گارنٹی دی ہے کہ جو وہ اس کے خلاف نہ جا سکے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے؟ بلا من کسب سیئہ، ہرگز نہیں جس نے کمایا برائی کو، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئہ، اور اس کی برائی نے اسے گھیر لیا چاروں طرف سے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو بھی برائی کرے گا اور برائی میں گھستا چلا جائے گا، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ یہودی ہے، نصرانی ہے، مسلمان ہے، اس کو اس کا وہ ملے گا، وبال ملے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، وعدہ لیا، میثاق پختہ وعدہ، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین سے حسن سلوک کرو گے، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور اپنے عزیز رشتہ داروں سے، یتیموں سے اور محتاجوں سے حسن سلوک کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو گے، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو گے، ثم تولیتم، لیکن تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، تم میں سے تھوڑے تھے جو اس پر قائم رہے، وانتم معرضون، اور تم پھرنے والے ہو، منہ موڑنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم، تم نہیں بہاؤ گے خون اپنا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کو گھروں سے نکالو گے، ثم اقررتم، تم نے اس کا اقرار کیا، وانتم تشہدون، تم اس پر گواہ ہو، ثم انتم ہؤلاء، لیکن تم پھر وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کو اپنے گھروں سے نکال دیتا ہے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ فَادُوهُمْ، دوہری حرکت کرتے ہو۔ یہ اول تو ان کے گھر پہ چڑھائی کرنا، تمہارے ہی بھائی ہیں، تم ان کے گھر پہ چڑھائی کر دیتے ہو، انہیں قتل کرتے ہو، اور پھر ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے قیدی بنا لاتا ہے، تو پھر خود چندہ کر کے فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے بھی ہو، اغوا بھی کر لیتے ہو، پھر اغوا برائے تامان آپس میں جمع کر کے اور دے دلا کر انہیں رہائی بھی دیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یہ پرانی بات ہے کہ کسی فاٹا کے علاقے میں یا افغانستان میں کوئی اغوا برائے تاوان پر انہوں نے کوئی بندہ پکڑا، اسے اپنے پاس رکھا، اسے باقاعدہ نماز پڑھاتے تھے اپنے ساتھ، اور ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے کہ دعا کریں اس کے جو پچھلے ہیں وہ فدیہ دے کر اس کی جان چھڑائیں اور یہ چلا جائے، تو یہی کام وہ بھی کرتے تھے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، تو اس کی جزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے، اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں انہیں رسوا کر دیا جائے،
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں ایک شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ چوائس ہے نا، کوئی آخرت کی چوائس کر لیتا ہے، کوئی دنیا کی، انہوں نے دنیا چوائس کر لی، اب آخرت ان کے لیے نہیں ہے۔ ساہوکارانہ ذہنیت یہ یہود کی، اس دنیا میں سمیٹو، مال جمع کرو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو، یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پے اس کے بعد رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا جسے تمہاری خواہش نفس نہ مانتی تو تم تکبر کرنے لگتے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو بعض رسولوں کو تو تم نے جھٹلایا، بعض کو قتل کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہتے ہیں ہمارے جو دل ہیں وہ لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، محفوظ ہیں، پروٹیکٹڈ ہیں۔ بل لعنهم اللہ بکفرہم، بات یہ ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے ان کے کفر کے نتیجے میں۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو یہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ ولما جاءهم کتاب من عند اللہ، اور جب کبھی ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی، مصدق لما معهم، جو تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات۔ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، اور اس سے پہلے یہ فتح مانگتے تھے کافروں پر، یعنی یہ جب مشرکین سے ان کا کبھی جھگڑا ہو جاتا تھا نا، تو یہ کہتے تھے ڈرو اس وقت سے جب ہمارے درمیان پیغمبر آئے گا اور اس کے نتیجے میں ہم تم پر غالب آئیں گے۔ پیغمبر تو آ گیا لیکن ان کے درمیان سے نہیں تھا، اب ان کو ضد ہے اور مان نہیں رہے، ورنہ اسی پیغمبر کے بارے میں یہ دعائیں کرتے تھے اور مشرکین کو دھمکیاں لگاتے تھے کہ ہمارے اندر پیغمبر آئے گا تو ہم اس کو ساتھ ملا کر تم سے لڑیں گے اور تم پر غالب آئیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، لیکن جب وہ آ گیا اور انہوں نے پہچان لیا تو انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز ہے جو یہ خرید رہے ہیں اپنے جانوں کے لیے۔ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا، یہ اس لیے کہ یہ کفر کرتے ہیں ضد کے ساتھ اس چیز سے جو اللہ نے نازل کی ہے۔ أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور یہ اس لیے کہ ان کے اپنے خواہش کے مطابق پیغمبر نہیں آیا، یہ نہیں عصبیت ان کے آڑے آ گئی، اس لیے کہ اللہ تو اپنا فضل کسی پہ بھی ڈال سکتا ہے۔ من عبادہ، اپنے بندوں میں۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو یہ کمال آئے اللہ کے غصے پر غصہ، یہ لوٹ آئے اللہ کے غصے کے اندر۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے بہت ہی ذلیل، ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمینوا، ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اسی چیز پر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف نازل ہوا۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو ہم نہیں مانتے، یا اس کو یہ نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے پھر تم اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہر دور میں تمہارا یہی شیوا ہے، تمہارے اندر بھی جو پیغمبر آئے تم نے انہیں نہیں مانا، تو تمہارے باہر سے کوئی پیغمبر آئے گا تو تم کیسے مانو؟ من قبل ان کنتم مؤمنین، اس سے پہلے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔
وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے موسیٰ روشن نشانیوں کے ساتھ تمہاری طرف، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے لیا پختہ عہد اور تمہیں دامن طور میں لے گئے، تمہارے اوپر طور پہاڑ تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے کہا کہ جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں انہیں اسے قوت کے ساتھ پکڑو، وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا، اور دل میں کہا ہم نے نافرمانی کی، دل میں کہنے لگے ہم نے نہیں ماننا، بظاہر کہتے تھے سمعنا ہم نے سنا، لیکن دل میں کہتے تھے عصینا ہم نہیں مانتے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور رچ بس گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب، قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، کہہ دیجئے تمہارا ایمان تمہیں بہت ہی برا حکم دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصۃ من دون الناس، تمہارے لیے ہے انسانوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو۔ اگر تم سمجھتے ہو تم نیک بندے ہو، تم نے سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے، تو اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، موت کی تمنا کرو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالم لوگوں کو، گناہ گاروں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور تم دیکھو گے کہ انسانوں میں سے سب سے زیادہ زندگی کے حریص یہی یہود ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یہ جو مشرک ہیں یہ بھی حریص ہیں زندگی کے، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ ان کو 1000 سال کی زندگی ملے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور ان کو اللہ کا عذاب نہیں بچا سکے گا چاہے یہ 1000 سال تک زندہ رہیں۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو بھی جبریل کا دشمن ہے، یہ جبرائیل امین کے دشمن اس لیے ہو گئے کہ جبرائیل امین وہی لے کے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہی ان کی خواہش تھی کہ ان کے اندر کسی کے پاس آئے، اس پر تو نہیں آئی، تو یہ جبرائیل کے دشمن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، جو جبریل کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ جو کچھ نازل کرتا ہے آپ کے دل پر تو وہ تو اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ چیز جو اللہ کی طرف سے نازل ہے یہ تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے کلام کی، وَهُدًى، اور ہدایت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے۔ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ، تو جو دشمنی کرے گا اللہ کے ساتھ، وَمَلَائِكَةِ، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وَرُسُلِهِ، اس کے رسولوں کے ساتھ، وَجِبْرِيلَ، اور جبریل کے ساتھ، وَمِيكَالَ، اور میکائیل کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو اللہ دشمن ہے ان تمام کفار کا، کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے نازل کی آپ کی طرف روشن نشانیاں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور فاسقوں کے علاوہ کوئی بھی ان کا انکار نہیں کرے گا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور کیا جب کبھی ان سے کوئی وعدہ کیا تو انہوں نے اپنے وعدے کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ بل اکثرهم، ان میں سے ایک گروہ نے وہ وعدہ پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ بل اکثرهم لا يؤمنون، اور ان میں سے اکثر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے۔ ولما جاءهم رسول من عند الله، جب کبھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آیا، مصدق لما معهم، اور جو تصدیق کرتا تھا جو ان کے پاس ہوتا تھا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ان میں سے ایک گروہ جن کو اللہ کی کتاب دی گئی تھی، ان میں سے ایک گروہ وہ پھینک دیتا تھا اللہ کی کتاب کو، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ پیچھے۔
اللہ کے حکم کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتے تھے، اگنور کر دیتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ كأنهم لا يعلمون، جیسے کہ جانتے ہی نہ ہو۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين، اور پیچھے ہو لیے اس علم کے جو شیاطین پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان کی بادشاہت میں۔ یہود کو ایک تو جبرائیل سے بڑی وہ تھی پرخواہش تھی، دوسری حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی انہوں نے بڑے بہتان طرازی کی ہے۔ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور ان کے والد حضرت داؤد کو پیغمبر نہیں مانتے یہود، حالانکہ حضرت داؤد بھی پیغمبر ہے، حضرت سلیمان بھی پیغمبر ہے۔ یہود ان دونوں کو بادشاہ مانتے اور پیغمبر نہیں مانتے۔ دوسرا ان پہ بہتان لگائے، اور ان بہتانوں میں سے، اور یہ تورات میں موجود ہے تحریف کے اندر، اور ان بہتانوں میں سے ایک بہتان حضرت سلیمان پر یہ تھا کہ یہ لوگوں کو جادو سکھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلیمان لوگوں کو جادو نہیں سکھاتے تھے، یہ تمہارے چیلے چانٹے تھے جو جادو ٹونے کے پیچھے پھرتے تھے اور لوگوں کو سکھاتے تھے۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، تمہارے ہی وہ شیطان چیلے چانٹے وہی کفر کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور ہم نے بابل کے اندر دو فرشتے ہاروت اور ماروت اتارے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ، وہ جس کو بھی کچھ سکھاتے تو اس سے پہلے اسے آگاہ کرتے، وارن کرتے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے کسی کو پکڑنا ہو نا ریڈ ہینڈڈ، تو کیا کرتے ہیں؟ کسی آپ نے تھانے دار کو، کسی راشی افسر کو پکڑنا ہو تو آپ یہ کرتے ہیں، اسے ٹریپ کرتے ہیں، نوٹوں کی گڈی اس کے پاس لے جاتے ہیں، وہ نوٹ پہلے سے آپ نے اس پہ سائن کیے ہوتے ہیں، ان کی نشانی بنائی ہوتی ہے، یا کوئی کیمرہ فٹ ہوتا ہے، وہ نوٹ اسے پیش کر دیتے ہیں، وہ جب آپ سے لے لیتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہی مجرم ہے۔ تو فرشتے بھی یہی کرتے تھے، ان سارے جادو ٹونے والوں کو ٹریپ کر کے اور ریڈ ہینڈڈ پکڑ کر انہیں کہتے تھے کہ تم یہ کام کرتے ہو۔ تو وہ فرشتے تھے اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے تھے، ان پر عذاب لانے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے وہ یہ کام کرتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو یہ ان سے سیکھتے تھے کہ آدمی اور عورت میں افتراق ڈالنے کے لیے کیا کیا جائے۔ تو وہ کہتے تھے اچھا آؤ بیٹھو، تو سکھاتے ہیں، یعنی ان کو ریڈ ہینڈڈ پکڑنے کے لیے یہ سکھاتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا کسی کو بھی اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سکھاتے تھے انہیں جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا اور ان کو فائدہ نہ پہنچاتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہ خوب جانتے تھے کہ جو یہ خرید رہے ہیں، جو یہ خریدتا ہے جادو ٹونا، اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اپنے ایمان تباہ کر دیتے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کیا ہی بری چیز ہے جو اپنی جانوں کے لیے خریدتے تھے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش اس بات کو جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے ہاں ان کے لیے بدلہ بہت بہتر تھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش ان کو یہ بات سمجھ آتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، اور انظرنا کہا کرو، واسمعوا، اور سنتے رہو، وللکافرین عذاب علیم، اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب صحابہ بیٹھے ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم بتا دیں، کوئی مسئلہ بتا دیں، تو صحابہ کرام میں سے جو لوگ نہ سمجھ سکیں، ظاہر ایک فرد ہوگا، کوئی ہوگا جسے بات سمجھ نہ آئی، تو ہم کہتے ہیں نا ذرا دوبارہ بیان فرمائیں، تو وہ کہا کرتے تھے راعنا۔ راعنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجیے، ہمیں دوبارہ بتائیے۔ تو جو یہود تھے
انہوں نے اس راعینا کو راعینا بنا دیا. راعی کہتے ہیں چرواہے کو، راعینا اے ہمارے چرواہے. تو یہ راعینا کو انہوں نے راعینا بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر آپ کی گستاخی کرنی شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہا کہ تم راعینا نہ کہا کرو، اس سے یہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. تم انظر نہ کہا کرو، ہماری طرف نظر کرم کیجیے. تو یہ شرارتی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں وہ کرتے تھے شرارتیں. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. جو لوگ کفر والے ہیں اور اہل کتاب، ان کا دل نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تمہارے رب کی طرف سے خیر نازل ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے مختص کر لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور بے شک اللہ بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم کوئی بھی آیت منسوخ نہیں کرتے، نہیں بھلاتے ہیں. نأتی بخیر منہا او مثلہا، یہاں تک کہ اس سے بہتر یا اس جیسی نہ لے آئیں. یہود یہ کہتے تھے کہ اگر تورات بھی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ نے اسے منسوخ کیوں کر دیا، قرآن کیوں اتار رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر لے کر آتے ہیں. وہ شریعت اپنے دور تک تھی، منسوخ ہو گئی، اب اس سے بہتر شریعت آ گئی ہے، یہ ہر لحاظ سے اس سے بہتر. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہے. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم اے یہود یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے کیے، اس سے پہلے تم سے پہلے موسیٰ سے کر چکے ہو. ومن يتبدل الكفر بالایمان، اور جو ایمان کو کفر سے بدلے گا فقد ضل سواء السبیل، تو وہ گم کر دے گا سیدھی راہ کو. ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف کھینچ لے جائیں. حسدا من عند انفسہم، یہ ان کے دلوں کا حسد ہے. من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو گیا ہے. فاعفوا واصفحوا، بس آپ درگزر کیجئے اور ان سے پہلو تہی کیجئے اور انہیں معاف کر دیجئے. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. ابھی یہود کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں پھر ان سے جہاد قتال کا موقع آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. واقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیجیے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ بھی آپ نیکی میں اپنے لیے آگے بھیجتے ہیں اللہ کے ہاں اس کو موجود پائیں گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمالوں پر باخبر ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہتے ہیں جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے یہودی اور نصرانی کے. تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں. قل ہاتوا برہانکم، کہہ دیجئے کہ کوئی دلیل لے آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بلا من اسلم وجہہ، ہرگز نہیں جو تابع ہو گیا، جس نے اپنا منہ اپنا چہرہ تابع کر لیا اللہ کے لیے. وہو محسن، اور نیکوکار ہوا وہ. فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس پر کسی خوف اور کسی غم کا کوئی مقام نہیں ہے. کتنا وقت ہے ابھی؟ چلیے، صدق اللہ المولانا العظیم.